بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو دو بزرگ اور دو پرندوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان سچی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ لیکن توقع کے خلاف چند ہی دنوں میں واپس لوٹ آئے، اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں مسجد میں دیکھا تو حیرت سے پوچھ بیٹھے، کیوں حضرت اتنی جلدی لوٹ آئے؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، حضرت میں کیا عرض کروں، راستے میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور الٹے پاؤں ہی گھر لوٹ آیا۔ ہوا یوں کہ غیر آباد جگہ پہنچا، وہیں میں نے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ اچانک میری نظر ایک پرندے پر پڑی جو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ اڑ سکتا ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ پرندہ اپنی خوراک کیسے پاتا ہوگا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا پرندہ آیا۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ اس نے آتے ہی وہ چیز معذور پرندے کے آگے ڈال دی، اور معذور پرندے نے وہ چیز اٹھا کر کھا لی۔ اس دوسرے پرندے نے اس طرح کئی پھیرے کیے، بالآخر اس معذور پرندے کا پیٹ بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا، سبحان اللہ! جب اللہ تعالیٰ اس ویران و سنسان جگہ پر ایک پرندے کا رزق اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت تمہارے اس طرح سوچنے سے مجھے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ تم نے آخر اس معذور پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا، جس کی زندگی دوسروں کے سہارے چل رہی ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے جیسی ہو جو اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اور دوسروں کا پیٹ بھی پالنے کے لیے کوشش کرتا ہے؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سنا تو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا، ابو اسحاق، یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے۔ تم نے میری آنکھیں کھول دیں، وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں دو نصیحتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ زندگی میں ہم دوسروں کے لیے کبھی بوجھ نہ بنیں، اور دوسری یہ کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں، پاکیزہ اور حلال روزی کما کر دوسروں کے لیے سہارا بنیں۔ آمین۔